واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم علماء کرام، بالخصوص قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب، برادر مکرم حضرت مولانا ریان محمود ضیاء صاحب، قائد کراچی حضرت علامہ رب نواز حنفی صاحب، قائد کورنگی سید عبدالرافع شاہ بخاری صاحب، بھائی ثاقب عباسی، ان کی پوری ٹیم، آج کا یہ بہت خوبصورت اجتماع اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ وقت بہت گزر چکا ہے۔ میں روزانہ کسی نہ کسی چوک میں کراچی میں خطاب کر رہا ہوتا ہوں اور آپ میری گفتگو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہوں گا۔ قائد اہل سنت موجود ہیں، میری خواہش ہوگی اور ہے کہ وہ آپ سے تفصیلی گفتگو فرمائیں۔ آپ جس محبت کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے جب نظری حق نواز اپنی منزل تک پہنچے گا اور وہ مرحلہ قریب سے قریب تر آ رہا ہے۔ امام اہل سنت حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا قائد اہل سنت سے کہ آپ کے ہاتھوں میں مجھے فتح کی لکیریں نظر آ رہی ہیں، ہر آنے والے وقت کے ساتھ کوئی نہ کوئی خوشخبری آپ کو مل رہی ہے۔ یہ اس مرد قلندر کی پیشن گوئیاں ہیں جو پوری ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ان کی قیادت میں ہم چلتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تابعداری کی کہ جب بھی اتباع رسول کی بات آتی ہے تو صحابہ کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ دوسرے جملے میں یوں کہنے لگا ہوں کہ اتباع سنت کی بات پوری نہیں ہوتی جب تک صحابہ کا تذکرہ نہ ہو۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور فضیلت اور منقبت اور طریقے کی بات آتی ہے تو بالخصوص بغیر کسی جھجک کے جو نام سامنے آتا ہے وہ صحابہ کرام کا آتا ہے کہ یہ سنت یوں تھی، کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ اتباع یوں تھی، کس نے کی؟ صحابہ نے۔ تابعداری یوں تھی، کس نے کی؟ صحابہ نے۔ بات یوں مانی، کس نے مانی؟ صحابہ نے۔ جہاد یوں کیا، کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ زکوٰۃ یوں دی، کس نے دی؟ صحابہ نے۔ صحابہ نے بات آگے بڑھایا، کس نے بڑھایا؟ صحابہ نے۔ جہاد کیا، کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ میدان میں اترے، کون اترے؟ صحابہ۔ بات آگے کو لے کر چلے، رسول دیکھا، کس نے دیکھا؟ صحابہ نے۔ پیغمبر کی بات کو پورا سنا، کس نے سنا؟ صحابہ نے۔ نبی علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی، کس نے کی؟ صحابہ نے۔ شریعت رسول پہنچایا، کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے۔ حضور کی زندگی کا مشاہدہ کیا، کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ پیغمبر کی اداؤں کو لیا، کس نے لیا؟ صحابہ نے۔ نبی کی وفاؤں کو لیا، کس نے لیا؟ صحابہ نے۔ پیغمبر کی سیرت کو نقش کیا، کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ پیغمبر کی زندگی کے اصول بتائے، کس نے بتائے؟ صحابہ نے۔ پیغمبر کی آرزو و تمنا کون تھی؟ صحابہ تھے۔ پیغمبر کو چلتے ہوئے دیکھا، کس نے تھا؟ صحابہ نے۔ نبی کو بولتے ہوئے دیکھا، کس نے تھا؟ صحابہ نے۔ نبی کی آواز کو سنا، کس نے تھا؟ صحابہ نے۔ پیغمبر کے وجود کو محفوظ کس نے کیا تھا؟ صحابہ نے۔ تابعداری کا نشان کون بنے؟ صحابہ۔ معیار کون بنے؟ صحابہ۔ معمار کون بنے؟ صحابہ۔ بنیاد کون بنے؟ صحابہ۔ آغاز کون بنے؟ صحابہ۔ اعجاز کون بنے؟ صحابہ۔ اعزاز کون بنے؟ صحابہ۔ عزت کون بنے؟ صحابہ۔ عظمت کون بنے؟ صحابہ۔ بدر میں کون آئے؟ صحابہ۔ احد میں کون آئے؟ صحابہ۔ خیبر میں کون آئے؟ صحابہ۔ بلانے پہ کون آئے؟ صحابہ۔ اشارے پہ کون آئے؟ صحابہ۔ کٹ کون کے؟ صحابہ۔ ذبح کون ہو گئے؟ صحابہ۔ بچے کس نے لیے؟ صحابہ۔ بیویاں کس نے قربان کی؟ صحابہ۔ اولاد کس نے دی؟ صحابہ۔ گھر کس نے چھوڑے؟ صحابہ۔ در کس نے چھوڑے؟ صحابہ۔ زبانیں کس نے چھوڑے؟ صحابہ۔ باغات کس نے چھوڑے؟ صحابہ۔ علاقے کس نے چھوڑ دیے؟ صحابہ۔ فتح کس نے کیے؟ صحابہ۔ پہاڑ پہ کون ہے؟ صحابہ۔ بلندی پہ کون ہے؟
صحابہ, مکہ فتح کس نے کیا صحابہ, بیت اللہ کی چھت پہ کون چڑھے صحابہ, اذانیں کس نے دی صحابہ, نمازیں کس نے پڑھی صحابہ, عقیدتیں کس نے کی صحابہ, محبتیں کس نے دی صحابہ, محور کون بنے صحابہ, مرکز کون بنے صحابہ, موجود کون ہوئے صحابہ, چمکے کون صحابہ, دبکے کون صحابہ, دین کس نے پھیلایا صحابہ, شریعت کس نے پھیلائی صحابہ, پیغام کس نے دیا صحابہ, تصور کون بنے صحابہ, تصویر کون بنے صحابہ, معجزات کون بنے صحابہ, کرامات کون بنے صحابہ, میدان میں کون آئے صحابہ, ڈٹ کون گئے صحابہ, کٹ کون گئے صحابہ, میدانوں میں کون نکلے صحابہ, باطل کو کس نے بگایا صحابہ, بت کس نے گرائے صحابہ, عبارت کس نے مزین کی صحابہ, میدانوں میں سجے کون صحابہ, بڑے کون صحابہ, فاتح کون بنے صحابہ, دنیا پہ چھا کون گئے صحابہ, روم کس نے فتح کیا, فارس کس نے فتح کیا, قسطنطنیہ کس نے فتح کیا, قندھار تک کون آئے, کابل تک کون آئے, پشاور تک کون آئے, سکر تک کون آئے, روڑی تک کون آئے, تصویر کون بنے, تصور کون بنے, دین کون بنے, شریعت کون بنے, اسلام کون بنے, تابعداری کا نقشہ کون بن گئے. جواب آیا ہر طرف سے, ایک ہی جواب آیا, جواب تھا صحابہ, 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 صحابہ. آخری بات, یہ میں نے صرف محفل میں نور کی برسات لانے کے لیے کیا ہے. بات تو حضرت کریں گے, صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے میں نے کہا صحابہ کا تذکرہ ہو اور نور نہ برسے, یہ نہیں ہو سکتا. تذکرہ صحابہ کا ہو, رحمت نہ اترے, یہ نہیں ہو سکتا. خدا کی شان دیکھیے, دشمن سے بھی پوچھو کون تھے, کہتے صحابہ. کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کہتے ہم بل نہیں مانتے. میں نے کہا کون سا, کہتے ناموس صحابہ. کہتے ہم فلاں نہیں مانتے. میں نے کہا کس کو کہتے ہیں صحابہ. میں نے کہا کوئی اور جملہ کہنا, صحابہ کیوں کہتے ہیں. وہ بابا نبی کے یاروں نے نبی کے ساتھ وفاداری اس قدر کر چھوڑی ہے کہ دشمن نہ مانتے میں بھی کوئی اور جملہ لا ہی نہیں سکتا. وہ آج بھی ایک ہی جملہ لاتے اور لا کر کہتے ہیں صحابہ کہتے تھے. میں نے کہا کوئی اور جملہ لو, میں کچھ اور کہہ دو. کہتے ہیں صحابہ ساتھ تھے, صحابہ قریب تھے, صحابہ پیار کیا تھا, صحابہ تم کہتے ہو یوں ہوئے تھے. میں نے کہا کون, کہتے ہیں صحابہ. میں نے کہا تم بھی کچھ اور نہیں لا سکے, آج تمہیں پریشانی ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں, کہتے ہیں بل آ گیا صحابہ. کیا آ گیا, بل آ گیا. پریشان کیوں ہو رہے ہو, پریشان مت ہو. پریشان ہوتے ہوتے بیمار ہو جاؤ گے اور پریشان ہوتے ہوتے اس کی طرح ہو جاؤ گے جو یہاں سے پریشان گیا تو وہاں پہنچا اور وہاں پریشانی کا اظہار کیا. چونکہ پریشانی کا اظہار بیت اللہ میں کیا تھا, اور بندہ جب بیت اللہ میں پریشانی کا اظہار کرے اور پریشانی دور نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. فوراً پریشانی دور ہوئی, یہاں کا وہاں چلا گیا. تم بھی پریشانیوں کا اظہار نہ کرو. در حقیقت مسئلہ اب یہ ہے کہ صحابہ کے دشمن کو سزا ملنی ہی ملنی ہے, وہ یہاں ملے یا وہاں ملے, وہاں ملے یا وہاں ملے. محنت کرو گے. کل کو ایک عظیم الشان اجتماع ہونے جا رہا ہے. آپ نے تو آج بھی بڑا اجتماع کر لیا. میں نے عبدالرافع صاحب سے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کورنگی میں جتنی کرسیاں سب ہم نے منگا لی ہیں, اور ماشاءاللہ میں تو یوں سمجھا تھا لیکن نظر آ رہی ہے آپ ایک بڑی کثیر تعداد میں, حالانکہ مسلسل کراچی میں کئی مہینوں سے جلسے ہو رہے ہیں, لیکن آج ماشاءاللہ پھر اتنا بھرپور جلسہ. آپ کی محنت کی عکاسی ہے. سب جلسوں میں میزبان آپ ہوتے ہیں. کل کے ہونے والے اجتماع میں میزبان میں خود ہوں. آپ کے ہر جلسے میں آتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کر میرے جلسے میں کتنے آتے ہیں. نہیں, سب نہیں ہاتھ کھڑے کر رہے. دو باتیں سننا, ایک بات اکیلے آنا, دوسرا بات کھانا کھا کے آنا. السلام علیکم.
طلبہ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے مرکزی صدر سنت والجماعت حضرت علامہ مولانا غازی اورنگزیب فاروقی صاحب، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہے، یقیناً آپ حضرات بےتاب ہوں گے قائد ملت اسلامیہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور ان کی آواز کو سننے کے لیے، تو وہ وقت آ پہنچا ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے تمام تر آداب و واجبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعوت خطاب دینے چلا ہوں۔ قائد ملت اسلامیہ، عالم اسلام کی عظیم شخصیت، سفیر امن، نواب زمانہ، مشن کا پہرے دار، چمن کا باغباں، قائد محترم علامہ مولانا حضرت علامہ مولانا محمد احمد بدھانوی صاحب، تمام شرکائے محفل اپنے موبائلوں کو نکال کر ان کی لائٹ کو آن کرے اور دونوں ہاتھوں کو یوں فضاؤں میں لہرا کر قائد محترم کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاج تخت ختم نبوت، شان صحابہ، کردار صحابہ، اقوال صحابہ، ایک بہادر آدمی، ایک بہادر آدمی حضرت علامہ مولانا محمد احمد بدھانوی تشریف لاتے۔ قائد محترم حضرت علامہ مولانا محمد نظریے کی شان بھی، زبان حق بیان بھی، نظریے کی شان بھی، زبان حق بیان بھی، نظریے کی شان بھی، زبان حق